نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المقيم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله مولانا العظيم. زینت مسند صدارت میر کاروان طریقت پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب قادمی القادری الحمد. جملہ یاران طریقت اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں رحمت کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوڑوں کا صدقہ آج ہم محرم الحرام کے ان پاکیزہ ایام میں ماہانہ محفل مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہم سب حاضری کی سعادت پاتے ہیں. میرا مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور یہی بابرکت لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان. مختصر سا وقت ہے، دو باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گا. دیکھنے میں تو کربلا معلیٰ شریف کا ایک واقعہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو نور سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کرا. لیکن اگر دقیق نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس واقعہ کے اندر 1000 پہلو ہیں. میں اس میں سے صرف ایک گوشہ مختصر سا وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گا. وہ کربلا کی دھرتی پر امام عالی مقام کا مقام رضا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کس کس حالت میں اللہ کی رضا پہ راضی بر رضا ہے. سبحان اللہ. میں اکثر خطابوں کے اندر بیانوں کے اندر یہ بات کہا کرتا ہوں اور میرا اس پر پورا عقیدہ ہے اور کہتا رہوں گا کہ مدینہ شریف سے لے کر مکہ جانے تک جب سفر شروع ہوا، مکہ مکرمہ سے لے کر 2 محرم کی صبح ہو کر کربلا پہنچنے تک، 2 محرم سے لے کر 10ویں کی ظہر تک، پھر شام دمشق کوفہ کے بازاروں تک اور واپس قافلہ کا مدینہ پر طیبہ میں پہنچنے تک
اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر جو کچھ بھی بیتا میں اس کو کبھی مصیبت نہیں کہتا. یہ جملہ آج کا لنگر لے جائیں. وہ کوئی مصیبت بول دیں نہیں تھی. میں ایک بس بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. ایک لمحے کے لیے سوچئے جن کا نام لینے سے ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. ایک لمحے کے لیے اس کو سوچئے گا. جن کا اسم مبارک لینے سے ہم جیسے فقیروں کی مصیبتیں دور ہو جائیں. اس مصیبت کی ایسی کی تیسی نہیں کہ وہ ذات حسین پہ آئے. سوال ہی پیدا نہیں. وہ مصیبت تھی ہی نہیں. پھر آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر وہ مصیبت نہیں تھی تو وہ پانی بند ہونا کیا تھا؟ وہ علی اکبر کی جوانی چلے جانا کہاں تھا؟ وہ غازی کے بازو قلم ہو جانا وہ کیا تھا؟ ایک جملے میں جواب دینا چاہتا ہوں. وہ صرف ایک امتحان تھا. آپ کبھی اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں. جو بندہ مصیبتی ہو جائے نا اس کا گراف کبھی اوپر نہیں جاتا. مالی لحاظ سے بھی وہ نیچے آ جاتا ہے. بھائی کوئی مربوں کا مالک ہو نا اور مصیبت میں پھنس جائے تو مربے بک جاتے ہیں. یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں نا. کوئی کوٹھیوں کا مالک ہو مصیبتی ہو جائے تو مکان کرائے پہ آ جاتا ہے. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے مصیبت بندے کو نیچے لاتی ہے اور امتحان بندے کو بلند کرتا ہے. امتحان لیا ہی تب جاتا ہے کہ اگلا درجہ دیا جائے. اب آپ گھر جا کے سوچتے رہنا کہ 61 ہجری سے لے کے آج تک میرے امام کا گراف نیچے ہوا ہے یا ہر دن حسین کا درجہ بلند ہو رہا ہے؟ ہر دن حسین پاک کا درجہ پہلے سے بلند ہو رہا ہے. تو یہ بلند یہ درجات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مصیبت نہیں تھی وہ امتحان تھا. کیا تھا؟ امتحان تھا. اور دوسری بات یہ سمجھے کہ اگر والدہ کو پتہ چل جائے والد کو پتہ چل جائے کہ کل میرے بیٹے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو وہ باپ رات کو سوتا ہے؟ بولیے نا کیا کرتا ہے؟ سجدے میں رات گزار دیتا ہے. باری تعالیٰ منو میرا پتر بڑا پیارا ہے اس کو معافی دے دے اس سے یہ مصیبت ٹال لے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے نا. کیا امام حسین کی ولادت سے لے کر حضور کے وصال تک 5 بار جبریل نہیں آیا تھا؟ اور ہر گھڑی گھڑی کی خبر نہیں دی؟ کربلا کی مٹی لا کے نہیں دی؟ یہ سب کچھ ہوا. مجھے دنیا تاریخ و حدیث میں سے کوئی موضوع روایت کوئی دکھا دے کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہو کہ مولا یہ کربلا ڈال دے. آپ کو بچے پیارے ہیں حضور کو نہیں تھے. وہ نبی جو اشارہ کرے تو درخت قدموں میں آ جائے. وہ نبی جو چاند کی طرف انگلی اٹھائے تو چاند چل جائے. وہ نبی جو منہ بیت المقدس سے ہٹا کر ادھر کر لے کعبے کی طرف تو رب کعبہ تبدیل کر دے. اتنا مستجاب الدعوات پیغمبر اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیتا کہ مولا مجھے حسین بڑا پیارا ہے اس پہ پانی بند نہ کرنا اس کے بچے ذبح نہ کروانا. اگر حضور کے ہاتھ اٹھ جاتے اللہ کی عزت کی قسم یہ ایک کتا یزید تو کیا ساری دنیا یزید ہو جاتی. حسین کا بال بیٹا کوئی نہیں کر سکتا. وہ سجدہ کائنات بچے ضد کرے کہ امی جان صبح عید ہے ہمیں نئے سوٹ چاہیے تو سجدہ سر سجدے میں رکھے اور بیٹوں کے لیے کپڑوں کا سوال کرے. ابھی سار نہ اٹھنے پائے تو جبریل دروازے پہ آ جائے. اس نے زندگی میں اپنے بچے کے بعد جانے کی دعا. اچھا پھر باپ ماں کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا امتحان ہے پھر وہ دعا کرتے میرے بچے پر. اچھا تسا کوئی زندگی چ ایسی ماں ویکھی ہوے انہوں پتا ہوے سویرے میرے بیٹے دا انگلش دا پیپر ہے تو وہ رات دعا کرے مولا سویرے اینی بارش وسا کے پتر پیپر دینا جا سکتا
دیکھی نہیں ایسی ماں؟ بھائی بولنے تو صحیح، ایسا باپ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، وہ دعائیں مانگتی ہے مولا بادل چلا بھیا تو روک لے میرے پتر کا پیپر ہے۔ ماں دعا کرتی ہے امتحان ٹل جانے کی نہیں، امتحان میں پاس ہونے کی۔ یہ دعائیں میرے مصطفیٰ نے کی ہیں، یہ میں دکھاتا ہوں۔ یہ دعائیں علی و مرتضیٰ نے کی ہیں، یہ میں دکھاتا ہوں۔ یہ دعائیں سیدہ فاطمہ طہرہ نے کی ہیں، یہ میں دکھاتا ہوں۔ کوئی مجھے ایک روایت دکھائے کہ حضور نے فرمایا میرے پتر تو مصیبت کا نہیں، یہ دعا ہی نہیں، بلکہ مولا کائنات سیدنا علی و مرتضیٰ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ کربلا سے گزرے، تاریخ دمشق میں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اونٹوں سے گھوڑوں سے نیچے اترو، حضور حکم فرمایا وضو کر کے یہاں 2 نفل۔ لوگوں نے کہا جناب یہ ریت کے ٹیلے، یہاں نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدار، نہ کوئی مدرسہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں نے تاجدار کائنات رسول رکھا ہے کہ یہ وہ میدان ہوگا جہاں میری اولاد ذبح کی جائے گی، جہاں اترو نفل پڑھ کے ان کی استقامت کی دعا مانگو۔ کالج جانے کی نہیں، کالج جانے کی نہیں، کیا مانگو؟ استقامت کی دعا مانگو۔ تو میں جلد کر رہا ہوں کہ یہ امام علی مقام کا سارا سفر کربلا یہ رضا پر مبنی ہے۔ ایک جملہ یاد رہے گا کہ یہ مصیبت نہیں، یہ کیا تھا؟ اور دوسرا نصیحت یہ جملہ بھی سن لیں کہ میرے امام کو کبھی زندگی میں مجبور نہ کہنا۔ نہ حسین مجبور تھے، نہ حسین مجبور ہیں، وہ مختار کل کے مالک تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے۔ غالباً میاں صاحب نے فرمایا تھا طاقت ہندیاں دور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ طاقت ساری تھی، طاقت ساری تھی، لیکن طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ میں بس ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے، شاید اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے۔ جب امام مدینے میں بستے تھے نا، کربلا سے بہت پہلے، تو امام دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ شہزادہ علی اکبر اور امام علی مقام دونوں باپ بیٹا مدینہ کی سیر کر رہے ہیں۔ اور جس طرح بندہ بازار میں سیر کے لیے نکلتا ہے، ایک تجربہ تو آگا ضرور ہوئے گا کہ پتر ہوگے بھی سارے تو سونا کہ لاڈلا بھی ہوئے کہ پھر وہ کسی گل کے ضد نہ کرے۔ تو پھر اکبر سے زیادہ حسین کون ہوگا جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک این چلتا پھرتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، این شبیہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں باپ بیٹے مدینہ میں سیر کر رہے، چلتے چلتے دونوں مدینہ سے تھوڑا باہر نکل گئے۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان میں نے انگور کھانا، امام دمشقی اور امام باقلانی دونوں نے یہ بات نکل کی، میں نے کیا کرنا ہے؟ بولیے انگور کھانے۔ راوی کہتا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، انگور مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا انگوروں کا موسم نہیں ہے، مدینے کے بازار میں چلتے ہیں، جس شے پہ تو ہاتھ رکھے گا نا وہ لے دوں گا، لیکن انگور نہیں مل سکتے۔ علی اکبر نے فرمایا ابا جی پھر کھانے ہیں تو انگور ہی کھانے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر کھانے ہیں تو انگور ہی کھانے ہیں۔ باپ بیٹے کا تکرار بڑا، باپ کہتا ہے بیٹا انگور ملتے نہیں، بیٹا کہتا ہے اس ٹائم تک گھر نہیں جا رہا جب تک انگور نہ کھا۔ امام دمشقی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، فرمایا پھر میرا امام کمال سے جلال میں آیا اور سامنے انگوروں کا درخت بیل نہیں تھا، راوی کہتا ہے سامنے سوکھا ہوا ایک کیکر کا درخت تھا۔ اختیار میں بتاتا ہوں، نتیجہ آپ خود نکال لیں۔ سامنے کیا تھا؟ کیکر کا درخت۔ آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا تو سن نہیں رہا؟ اس کو حسین، وہ بدبخت ہے جو کہتے میرا حسین مجبور ہو گیا تھا، لعنت ہے تم پہ دو جانا۔ میرا حسین نہ کل مجبور تھا، میرا حسین آج مجبور ہے۔ حسین مختار کل تھا پر یار کی رضا پہ راضی بیٹھا۔ کیکر سے کہا تو سنتا نہیں؟ میرا اکبر انگور مانگتا ہے، خدا کی عزت کی قسم کتابوں میں یہ لفظ ہے، ادھر لبے حسین سے یہ جملہ نکلا، ادھر کیکر انگوروں سے بھر گیا۔
فرمایا پترا خود بھی کہا تو گھر بھی لگا. میں اپنی ٹوپی امام کے جوتوں پہ رکھ کر اتنا پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. آقا مدینے اکبر پہ موسم انگور منگے کہ لیدن دے. کربلا میں سکینہ کو 2 گھونٹ پانی نہ دے سکے. اصغر پیاسا مر گیا, اکبر پیاسا مر گیا, اونا محمد پیاسے مر گئے, تو روضہ شبیر سے آواز آتی ہے خاموش رہو, تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو. جب تک مدینے رہتے تھے کرامتیں دکھاتے تھے. جب تک مدینے تھے تب تک کرامتیں دکھاتے تھے. کربلا کرامتیں دکھانے نہیں آئے, یار کی رضا پانے کے لیے آئے. مجھے آپ کی عقیدے کا نہیں پتا, میرا سن لو. میرا عقیدہ کیا ہے میرا سن لو. میرا خدا کی قسم یہ پختہ ایمان ہے, اگر میرے امام کا ارادہ ہو جاتا بادل برس سکتے تھے, نہر فرات کو اشارہ کر دیتے, نہر فرات کی ایسی کی تیسی سجدہ کرتی ہوئی خیموں میں آتی. اور میرے امام ارادہ کرتے حوض کوثر کربلا میں آ سکتا تھا. بس ایک نظر سامنے مولا جی میں تو رہا. اگر تو پیاسا رہ کے راضی ہے تو ہم پیاسا رہ کے راضی, ہم پیاسا. بس آخری بات امام زین العابدین کی سنا دوں. جب واپس امام پاک مدینہ میں چلے گئے, قافلہ واپس چلا گیا, تو ان بدبختوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. 12 اماموں میں سے اکثر اماموں کو یا شہید کیا گیا قتل کے ذریعے یا زہر دیا گیا. امام زین العابدین کو بھی ظالموں نے زہر دے کر, ایک روایت کے مطابق 25 محرم ان کا یوم شہادت تھی. آپ کو گرفتار کیا گیا مدینہ سے, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, لے جا رہے ہیں ہتھ کڑیاں ڈال کر. سامنے ایک 90 سال کا بابا, ضعیف العمر, داڑھی بال سارے سفید. وہ جب اور قریب آیا نا, میرے امام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا, اس طرح ہاتھوں کو چھڑکا, کڑیاں ٹوٹ کے نیچے گر پڑی. فرمایا آ اختیاری تھے, آ اللہ دی رضا. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر اجازت ہو تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. ایک گل یاد آ گئی تو بڑی سوادی یاد آ گئی, آپ کو تو سنا دیں. یہی امام زین العابدین مدینہ جب واپس چلے گئے تو وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی, بوڑھی مائی, اس کا ایک ہی بچہ تھا. اس نے کہا پترا حسین تو رہے نہیں, ان کی ایک نشانی زین العابدین ہے, اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں, ان کا جا کے مرید ہو جا. پتر بھی اس دور کا تھا, وہ گیا امام زین العابدین کے ہاتھ پر جا کر مرید ہو گیا. گھر آیا, اللہ کی شان, اسی رات وہ نوجوان مر گیا. میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں, 5 تن کے گھرانے سے مانگنا ہونا تو اس بی بی سے سیکھو. سانو تے اللہ کی قسم منگنا بھی کوئی نہیں, اسی تے اس کام تو بھی کو رہے. اس بی بی نے کیا کیا, پتر کی لاش اٹھائی امام کے دروازے پر اور جا کر کہتی ہے, او وقت کے امام, میرے بیٹے کو کبھی بخار تک نہیں ہوا تھا, اے مریا تیرا ہو کے, یہ مرا ہے تیرا ہو کر, یا امامت چھوڑ یا پتر زندہ کر. امام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ لی خلق الموت. انہوں نے کہا میں قرآن سنن نہیں آئی, پتر لینا ہے, یا امامت سے دستبردار ہو جا, کہہ تو وقت کا امام نہیں, یا بیٹا زندہ کر. جب تکرار بڑھا تو پھر میرا امام اٹھا. پریشان نہیں ہونا, اس نسل سے آ کر عبد القادر جیلانی سینکڑوں مردے زندہ کر سکتا ہے, تو امام زین العابدین کا عالم کیا ہو. آپ اٹھے, اس بیٹے کی لاش پر گئے, جا کے دعا مانگی, ہاتھ اٹھائے. راوی کہتا ہے ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں آئے تھے, بچہ کلمہ پڑھتا, کھڑا ہو گیا. وہاں کوئی میرے جیسا ہوتا یا آپ جیسا ہوتا کہ اسی تے خوشی نال ناچ دے گھر جا گیا. بھائی پتر زندہ ہو گیا, مائی کا غصہ اور تیز ہو گیا. یہاں تک لفظ کتابوں میں دکھا سکتا ہوں, اس میں آگے پڑھ کے نا امام کو یہاں سے پکڑا غصے سے اور جھنجھوڑ کے کہتی ہے, او وقت کا امام, اتنی طاقتوں والا ہے,
इतनी कुदरतों वाला है, मेरा एक मरा तूने जिंदा कर दिया, करबला में अकबर को क्यों नहीं किया, अली अस्कर को क्यों नहीं किया, कासिम अब्बास को क्यों नहीं किया। मेरे इमाम ने फरमाया हाथ छाड़ दस ना, बीबी तेनू ये पता है मैंने दुआ में क्या कहा है। मेरी सारी गुफ्तगू एक तरफ था, आज जुमला इमाम ज़ैनबी ने फरमाया मैंने रब से एक बात की, मौला ये तो बारी है ना, करबला में तू मांगता रहा हम देते रहे, तूने अकबर मांगा हमने देर न की, तूने असगर मांगा हमने देर न की, तूने कासम मांगा हमने देर न की, करबला में तू मांगता था हम देते रहे। मौला उन बहादुरों का सदका एक ते मैनू दे, ये जो तेरा बच्चा तुझे वापस मिला है ना, ये उस रज़ा का सिला है जो करबला में खरीद के लिया। दो बातें आज सीखी, कभी हुसैन मजबूर और कभी हुसैन पे कोई मुसीबत, इम्तिहान था और इम्तिहान में 100/100 नंबर लेके ज़हरा का लाल पास हो।